الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو نیند سے جگایا اور اپنے گھر میں بلایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ابھی لاکھوں کروڑوں میں ایسے مسلمان ہیں جو بستروں سے اٹھے بھی نہیں، اٹھیں گے کچھ دیر کے بعد تو گناہ کے کام میں مشغول ہو جائیں گے۔ تو ہم لوگوں پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ وقت پر اٹھایا اور اپنے گھر میں بلایا، اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی اور شکریہ ادا کرنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکریہ جو ہے عبادت کے ذریعے ادا کیا جاتا ہے۔ تھینک یو، گڈ مارننگ ایسے کہہ کے نہیں کیا جاتا ہے، اللہ کے شکریہ عبادت کر کے ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ نے ہم پر جو احسان کیا تو اس کا شکریہ یہ ہے کہ اس کی ہم عبادت کریں۔ تو نیند سے جگایا ہے، یہ اس کا ہم پر احسان ہے۔ نہ جگائے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سوئے تو سوئے ہی رہ گئے، اچھا ہی نہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ جب سو کر اٹھو تو یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام صفات خدا بندی، تمام قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو زندہ کیا ہمارے مر جانے کے بعد۔ یہ مر گیا تھا، نیند جو ہے موت کی بہن ہے۔ آپ کو یہ ایک ایک لفظ کا ترجمہ سمجھ میں آئے گا، محرام کو سنائیں گے اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ نیند جو ہے آدھی موت ہے، نیند جو ہے آدھی موت ہے اور موت جو ہے پوری نیند ہے، ایسے ہے۔ تو بہرحال دعا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور طریقہ بھی بتایا ہے۔ اٹھے تو پہلے آنکھ کو تھوڑا سا ایسے مسلنا ہے، پھٹ جائے آنکھ ایسے نہیں، تھوڑا مسلنا ہے، دعا پڑھنی ہے، کلمہ پڑھنی ہے۔ اپنے جسم کو لنگی پنچی جو پہن کے سوتے ہیں دیکھنا ہے کہیں ناپاک تو نہیں ہو گیا ہے، تو اس کے بعد ہاتھ دھونا ہے۔ اب اپنی ضرورت پیشاب پخانا ہے، مسواک کرنا ہے، ساری چیزوں سے فارغ ہونا ہے۔ اس کے بعد مسجد میں آنا ہے، وضو بنا کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے یہاں تک دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونے کے بعد برتن میں کہیں استعمال کرنا ہے۔ اب تو خیر نل کا سسٹم ہے، پہلے ڈبرے میں بھانچر میں پانی رہتا تھا، اسے نکالنے کے لیے ہاتھ دھونے کا حکم تھا، اب تو کہیں بھی نل کھولنا ہے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، تو یہ تعلیم دیا ہے اٹھیں گے تو یہ اٹھنے کی دعا پڑھنی ہے، کلمہ بھی پڑھنا ہے۔ اللہ کا احسان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب پڑھیں گے اٹھنے کے بعد تو وہاں مطلب ہوگا مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ جو ہے نہیں، ہم مر گئے تھے، زندہ جس نے کیا ہے وہ اللہ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے اٹھنے کے بعد۔ یہ نہیں کہ پڑھنا یہ فرض ہے، میں نے بتا رہا احسان ماننے والے، شکریہ ادا کرنے والے پڑھیں۔ تو اس کا مطلب وہاں پہ اس وقت یہ ہوگا کہ جس نے مجھے مرنے کے بعد زندہ کیا وہ اللہ ہے۔ بڑے بڑے پالے گاڑ بھی سوتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں کرتے، اسے کچھ بھی نہیں کرتے، اتنا بڑا بہادر ہے، سو گیا تو مکھی بھی نہیں ہٹا سکتا۔
اب مر گئے جیسے ہیں تو مردہ کی طرح ہو جاتا ہے آدمی. زندہ پھر جس نے کیا ہے وہ اللہ ہے. یہ جو ہم بولتے ہیں روزانہ کہ موت کا مالک، زندگی کا مالک، غریب بنانے والا، مالدار بنانے والا اللہ ہے. یہ روزانہ جو موت اور زندگی دے رہا ہے وہی اللہ ہے. یہ سو جانا بھی موت میں سے ہے. سو جانے کے بعد آدمی مردہ کی حالت میں ہو جاتا ہے، جسم سے روح نکل جاتی ہے، جسم میں رہتا نہیں، باہر نکل جاتی ہے. اور جو اس کے سامنے حالات کچھ پیش آتے ہیں وہ خواب میں ہی محسوس کرتا ہے. تو روح جسم سے نکلنے کے بعد چین سکون سے کہیں رہے، مطلب کوئی ڈسٹرب نہ ہو، تو یوں ہی بغیر خواب کے سوئے رہتا ہے. کچھ ڈسٹرب ہو یا کوئی اچھی جگہ چلا جائے تو یہ خواب پڑھنے لگتے ہیں. بہرحال سونے کے بعد جسم سے روح نکل جاتی ہے. یہ ایک دم فائنل اور پرفیکٹ بات ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن شریف میں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. اللہ روح کو نکال دیتا ہے جس وقت آدمی مر جاتا ہے، اور اس وقت بھی نکال دیتا ہے جب سو جاتا ہے. سو جاتا ہے تب بھی روح کو نکال دیتا ہے، مر جاتا ہے تب بھی روح کو نکال دیتا ہے. میں آپ کو اس سے پہلے بتایا دیتا تھا 3 کنیکشن ہے روح کا جسم سے. پلک لگاتے ہیں نا بورڈ میں تو 3 کنیکشن ہو رہا ہے، یوں گھسا دیتے ہیں. ایسے ہی روح جسم سے ایسے جڑا ہوا ہے، تینوں کنیکشن. آدمی چل رہا ہے، پھر رہا ہے، بات کر رہا ہے، اٹھ رہا ہے، سب کر رہا ہے. یہ 3 جو پلک میں گھسانے سے گھسا ہوا ہے، 2 نکال دے تو آدمی سو جائے گا، صرف 1 جڑا رہے گا. کرنٹ سانس لیتے رہے گا، سوئے مرا رہے گا، سوئے رہے گا. تینوں کنیکشن الگ کر دے مر گیا، ایک دم مردہ ہے، جنازہ پڑھا کے دفن کرنے کے لائق ہے. 1 نکال دے تو بے ہوش ہو جائے گا، نیچے پڑ جائے گا بے ہوش ہو کے. دوبارہ سونے کے بعد 3 میں سے 2 کنیکشن نکل جاتا ہے، 1 جڑا رہتا ہے. اسی کی وجہ سے سانس لیتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دیا ہے، روزانہ زندگی. سو کچنے کے بعد نئی سرے سے پھر زندگی دے رہا ہے. اور اس میں بتایا ہے کہ جیسے آج ہم روزانہ تم کو سونے کے بعد اٹھاتے ہیں، ایک دن جب تم مر جائے گا تو دوسرے دن ہم قیامت کے دن ایسے ہی اٹھائیں گے. روزانہ تم کو زندگی دے رہے ہیں، پھر سے پیدا کرنے جیسا. سونے کے بعد دوبارہ اٹھاتے ہیں، مرنے کے بعد بھی دوبارہ اٹھائیں گے. یہ روزانہ بتا رہا ہے، عملی طور پر دکھا رہا ہے. پھر بھی ہم غور و فکر نہیں کرتے، کیوں پڑا کہ وہ سو جائے. 2 بجے رات، 3 بجے رات سو رہا ہے، اٹھ رہا ہے 12 بجے دن. کوئی مطلب ہی نہیں ہے. کہیں غور و فکر نہیں کرتے، کہیں عبرت حاصل نہیں کرتے، کبھی سوچتے بھی نہیں. اللہ فرماتا ہے قرآن میں، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں میں تالے لگا دیے گئے ہیں. کیوں نہیں سوچتے؟ زندگی میں جو حالات آ رہے ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، دھر رہے ہیں، اس پر کبھی غور و فکر بھی کیا کریں. یہ روزانہ جو اللہ اٹھا رہا ہے، اس میں عملی طور پر بتا رہا ہے کہ جیسے یہ نیند میں ہم تم کو اٹھاتے ہیں، ایسے ہی مرنے کے بعد بھی اٹھائیں گے، یہ بتا رہا ہے. پھر اس کے بعد یہ ایمانیات میں سے ہے، غور و فکر کرنے کی چیز میں سے ہے. اب سونے کے بعد جب اٹھنا ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے عبادت کر کے. تو سب سے پہلے عبادت فجر کی نماز ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا سر سجدے میں رکھ کے کہ یا اللہ تو زندگی دینے والا، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پھر زندہ رکھا. سر سجدے میں رکھ کے کہنا ہے کہ اللہ تو ہی زندگی دینے والا ہے. کہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں
اللہ کی تعریف، اللہ کے نام کی تسبیح، تو عبادت کرنی ہے۔ عبادت میں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کا منشا یہ ہے، نماز سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ جیسے ہم نماز میں اللہ کا حکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ فالو کرتے ہیں، ایسے ہی نماز سے باہر بھی کریں۔ نماز سے یہ چاہا جا رہا ہے۔ نماز میں رکعت باندھنے کے بعد اللہ اکبر کرنے کے بعد ڈسکو ڈانس کو ڈالتے نہیں، ڈسکو ڈانس ڈالتے ہیں کیا؟ اللہ کا حکم ہے ثنا پڑھو، الحم کا سورہ پڑھو، ثانی سورہ پڑھو، رکوع میں جاؤ، یہ حکم ہے اللہ کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے کہ اکیلے پڑھ رہا ہے، سنت پڑھ رہا ہے تو آہستہ سے پڑھو، سب فرض پڑھ رہا ہے، زور سے پڑھنے والی ہے تو زور سے پڑھو، یہ طریقہ بتایا ہے۔ تو نماز میں ہم اللہ کے حکم کے مطابق الحم کا سورہ پڑھتے ہیں، ثانی سورہ پڑھتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، یہ اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں۔ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو آہستہ آہستہ پڑھو، یہ طریقہ نبی نے بتایا ہے، تو نبی کا طریقہ فالو کر رہے ہیں۔ تو نماز میں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ فالو کرتے ہیں۔ ایسے ہی نماز سے باہر بھی کوئی بھی چیز ہو، اس میں دیکھنا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے کیا ہے۔ تو نماز سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ باہر والی زندگی بھی صفت صلاۃ پر آ جائے۔ اس کے بعد ہے علم و ذکر۔ علم اتنا حاصل کرنا کہ ہم جو زندگی میں کام کر رہے ہیں یہ کرنا حرام ہے یا حلال، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اتنا علم حاصل کرنا ہے، اور یہ فرض ہے، یہ فرض ہے۔ اگر اتنا علم حاصل نہیں کریں گے تو فرض کے چھوڑنے والا کہلائیں گے۔ اور ذکر، علم و ذکر ہے نہیں، ذکر بھی کرنی ہے، اللہ کے نام کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اذکروا اللہ حتی یقولوا مجنون، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تجھے دیوانہ کہیں، پاگل سمجھیں۔ اس لیے کہ سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پیار اور محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس نے ہم کو بنایا ہے، وجود دیا ہے۔ اتنا اللہ سے محبت ہونی چاہیے کہ جان مانگے تو جان حاضر ہے، مال مانگے تو مال حاضر ہے، اتنا اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ ہم لوگ اللہ کی محبت، اللہ سے محبت جانتے ہی نہیں۔ اللہ سے اتنا محبت ہونا چاہیے۔ حج کا مہینہ ہے، یہ ساری دنیا سے لوگ خانہ کعبہ کے پاس پہنچے ہوئے ہیں، کروڑوں کے عاصی ہے، لیکن اللہ کی محبت میں بغیر سلے ہوئے 2 کپڑے زیادہ لپٹ کے کھڑے ہیں، سر میں کچھ بھی نہیں ہے، بال بڑے بڑے بکھرے پڑے ہیں، کبھی تیل نہیں لگاتے، کنگھی نہیں کرتے، ناخن بڑے بڑے ہیں، اللہ کی محبت میں ہیں۔ اللہ والے جن کو اللہ سے تعلق، ان کی بات کر رہا ہوں، اور کہتے رہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، ذکر کرتے ہیں، زور زور سے کرتے ہیں، ایسے سے نہیں، ایسا ذکر کرتے ہیں جس دیکھے کہ لگے گا دیوانے ہیں۔ اب ہم لوگ ہیں کہ اللہ سے محبت جانتے ہی نہیں۔ ہاں کچھ لوگ اسی میں سے سیلفی اتار رہے ہیں، ڈیزائن اسٹائل مار رہے ہیں، یہ اللہ کی محبت میں نہیں گئے ہیں، شہرت کی محبت میں گئے ہیں۔ اللہ کے گھر کے پاس جا کے یہ سب باوپری جیسے کام، اللہ کی محبت میں اللہ کا ذکر اتنا کرنا ہے کہ لوگ پاگل سمجھیں، ایسا رہنا اللہ کی محبت میں، اللہ کا ذکر میں۔ تو بہرحال یہ علم و ذکر ہو گیا۔ اس کے بعد ہے اکرام مسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت قدر کرے۔ اگر آپ کے پاس اتنا بڑا دل نہیں ہے تو کم سے کم آپ دوسرے مسلمان کو، دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، اتنا بڑا تو کرنا ہی پڑے گا۔ اس کو پریشان نہ کریں، اس کی ایسی کی تیسی نہ کریں، چھوڑ دیں اس کو اپنی حالت پر، لیکن اس کو ستانا، اس کو پریشان کرنا، اس کو برباد کرنا، اس کو جینا حرام کر دینا،
یہ حرکت کریں گے تو بہت خطرناک چیز ہے، اوپر والا آپ کو بھی برباد کر دے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ دل بڑا کرے اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت قدر کرے، اور علماء دین کی قدر کرنا، بچوں پر شفقت کرنا۔ بچے بدمعاشی کرتے رہتے ہیں، یہ نہیں کہ اس کو موت کی گھاٹ ڈال دیں، خاموش کرنا، ڈرانا دھمکانا، ایسا مار کے توڑ کے پھوڑ کے نہیں کرنا۔ شفقت محبت ہونی چاہیے، ماں باپ کی قدر کرنا ہے، عزت کرنی ہے۔ ایک آدمی آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کو شفقت پیار سے بوسہ دے رہے تھے، چھوٹا سا بچہ 3-4 سال کا، تو دیہات کے رہنے والا صحابی تھے۔ کہ یا رسول اللہ آپ بچے کو بوسہ دیتے ہیں، بچے کو پیار کرتے ہیں، ہمارے 10 بچے ہیں، 10 کیا نہیں پکڑا دیتا ہے، اپنے سامنے آنے بھی دیتا ہے، ادھر رہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہارے دل سے رحم کرم کا مادہ نکال دیا ہے، تو میں کیا کروں؟ یہ بچے معصوم ہوتے ہیں، گناہ ان کے کھاتے میں، گناہ ان کے نام اعمال میں ایک بھی نہیں ہوتا، تو ان سے محبت کرنا، شفقت کرنا ضروری ہے۔ اس دن سے وہ صحابی بچوں کو گود میں لے کے بیٹھتے تھے۔ تو بہرحال چھوٹوں پر شفقت کرنا ہے، بڑوں کی عزت قدر کرنی ہے، اور اس کے بعد اخلاص نیت۔ جو بھی ہم نیک عمل کرتے ہیں خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ یہ اخلاص آپ کے پاس 70-80 سال میں آئے گا اور ایک دن میں چلا جائے گا۔ اخلاص والی دولت ایسی ہے۔ اخلاص پیدا کرنا ہے تو اللہ والوں کی صحبت میں رہنا پڑے گا۔ اخلاص ایسی چیز ہے کہ اللہ سے محبت پیدا کر دیتی ہے۔ اخلاص سیدھے ہاتھ سے خیرات کر دیے تو بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں چلتا کیا دیا کتنا دیا۔ نیک عمل کرنے کے بعد آپ کو اخلاص پیدا کرنا ہے تو ایک طریقہ بتا رہے ہیں۔ آپ روزانہ ہم اور آپ سب کے لیے کوئی نیک عمل ایسا کریں کہ صرف خدا جانتا ہو اور آپ جانتے ہو، تیسرے کو پتہ نہ چلے۔ ایک عمل تو ایسا کریں کہ ہمارے اس عمل کو صرف اللہ جانے اور ہم جانیں، تیسرے کو پتہ نہ چلے۔ اب روزانہ کرنا ہے تو کچھ اخلاص کا ایک رتی تو آئے گا۔ ایک عمل روزانہ ایسا کرنا کہ آپ جانیں اور آپ کا رب جانے، تیسرا کوئی نہ جانے۔ فرشتہ جو ہوتا ہے نا کاندھے میں، اس کو بھی پتہ نہ چلے۔ کاندھے میں ایک ادھر بھی فرشتہ رہتا ہے، ادھر بھی رہتا ہے، وہ لکھتے رہتے ہیں۔ تو ایک عمل آپ روزانہ ایسا کریں کہ اس فرشتے کو بھی پتہ نہ چلے، صرف خدا جانے اور آپ جانیں۔ ایسا عمل کرنا ہے۔ اب کون سا عمل ہے آپ کو کرنے کا شوق ہے تو ہم سے آگے پوچھئے، انشاءاللہ ہم بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔